बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अडयाला जेल में साइफ़र केस का जो मामला है वो बड़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। इस वक्त अलीमा ख़ान साहिबा और इमरान ख़ान साहब के वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो साइफ़र ट्रायल है जेल के अंदर वो रुक जाए, उसको स्टे ऑर्डर आ जाए। वगरना जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि अब गवाहों पर जराह मुकम्मल कर ली गई है, 342 की स्टेटमेंट होगी और उसके बाद इमरान खान साहब को फ़ैसला उनके बारे में सुना दिया जाएगा। मुख्तलिफ़ आज जो वकील हैं, कानूनी लोग जो हैं, मैं बताऊंगा कि उनकी क्या राय है, क्या लाएअमल होना चाहिए और इस वक्त हो क्या रहा है। इसके साथ साथ आपको आज अभी मैं इस वीलॉग में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम मुकदमा सहाफ़ियों की हरासगी का, उसकी आज समाअत हुई और उसमें आज जो सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान, उन्होंने ये बात कही कि ये जो नोटिसेज़ हैं इनको आप इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दें। एफआईए को कहें कि वो ये सारी कार्रवाई एफआईए के बाद कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, क्योंकि अभी सूरत हाल ये है कि इलेक्शंस होने वाले हैं और सहाफ़ियों की तवज्जो इलेक्शन से हटाने के लिए ये सारा मामला किया जा रहा है और इसमें दे आर स्मेलिंग रैट, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर कर दिया कि इलेक्शंस के बाद नए नोटिसेस जारी होंगे सहाफ़ियों को। अब आज और कल जिन सहाफ़ियों ने पेश होना था एफआईए के सामने, ये दर्जनों की तादाद से सहाफ़ी उसमें थे और सैकड़ों के हिसाब से सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, पॉलिटिशियंस और यूट्यूबर्स थे। वो सारे के सारे अब उनके जो नोटिसेस हैं वो एक तरह से एफआईए को रोक दिया गया। आज 2-3 मामलात पर बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। उसमें चीफ साहब ने ये कहा कि सहाफ़ी दरख्वास्त दें, क्योंकि अब मैं सुओ मोटो नहीं ले सकता। 3 मेंबर कमेटी है जजेस की जो तय करेगी कि कौन सा केस कब लगना है। तो इसके हवाले से आप हमें दरख्वास्त दें और उसके बाद फिर वो, क्योंकि ये आइनी और कानूनी मामला है, फिर ये जो केस है फ़िक्स किया जाएगा। अब सार आलम साहब पर जो हमला हुआ था उसकी भी अटॉर्नी जनरल साहब से कहा है कि आप शामिल कर लें रिपोर्ट में। आज आमिर मीर साहब के वकील जहांगीर जदून भी पेश हुए। आमिर मीर निगरान वज़ीर हैं इस वक्त पंजाब के, और उस पर उन्होंने, उनका जो मकालमा था वो बड़ा अहम था जहांगीर जदून साहब का। चीफ साहब ने पूछा कि आपके मौक्किल तो शायद वज़ीर हैं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल वज़ीर हैं मेरे मौक्किल। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो इतने बेयार व मददगार हैं कि वो वकील हैं और फिर भी अभी कुछ नहीं वो कर पा रहे। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल वो बेयार व मददगार हैं। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये कौन पुरस्रार है जो इस वक्त सारे मामलात चला रहा है, सारे जो हुकूमत के जो सारे काम हैं उनको इस वक्त देखा जा रहा है। तो बहरहाल अब ये मामला चला गया, मार्च में इसकी हेयरिंग की गई है फ़िक्स, और जो एफआईए है वो फॉलो अप नोटिस देगी 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद, ताकि जो सहाफ़ी हैं उनकी तवज्जो ना हटाई जा सके और वो इलेक्शन के मामलात पर तवज्जो दे सकें और उसकी रिपोर्टिंग फेयरली कर सकें, ताकि आवाम को हक़ाइक़ मालूम हो सकें। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट ये आज जो थी ये हेयरिंग थी, और अब कम से कम वो जो नोटिस है उन सहाफ़ियों ने ज़रा सुख का सांस लिया। अब ज़रा आ जाते हैं जो मामला चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आज महसूस की गई कि पीटीआई एक सबसे बड़ी सियासी जमात है इस मुल्क की, और वो बार बार उनके जो कायदीन हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर तवज्जो नहीं दे रही। इवन इमरान खान साहब की अपनी जो दरख्वास्त है तोशाखाना के हवाले से और दूसरे मामलात की रिहाई के लिए, इलेक्शन में शिरकत के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ी है कई हफ़्तों से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप नहीं किया। और पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनके हमले हुए हैं, उनके घरों पर हमले हुए हैं, उनके डेरों पर हमले हुए हैं, लोगों को गिरफ़्तार किया गया, लोगों को उठाया गया, लोगों को लिया गया, लेकिन किसी ने भी किसी अदालत ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया और कहीं से भी कोई रिलीफ़ नहीं मिला। बल्कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर होने जा रही है, बहुत सारे लोगों का ख़्याल है कि शायद इतनी जल्दी ये तारीख़ फ़िक्स नहीं होगी और आज
اسٹے آرڈر اگر مل جائے گا، اگر ملتا ہے سائفر ٹرائل کو روکنے کے لیے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ابھی جس کی توقع نہیں کی جا رہی، کسی کو توقع نہیں ہے. یہ عدالتوں کے بارے میں لوگوں کی، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کی سوچ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بڑے چیزیں آ رہی ہیں. میں اس میں حامد خان صاحب جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ آپ سن بھی سکتے ہیں. لگتا ہے ان کو بہت جلدی ہے عمران خان کو سامنے قریشی کو ساتھ دینے، اس لیے جتنے بھی اصول ہیں فیئر ٹرائل کے، ڈیو پروسیس کے، وہ سارے پامال کیے جا رہے ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ زیادتی ہے، یہ ٹرائل نہیں ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت کو بہت جلدی ہے. پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عدالت کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ کیا کوئی پریشر ہے عدالت پر؟ بابر اعوان صاحب نے گفتگو کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کو فوراً رہا کرنا چاہیے اور اس کے خلاف فیئر ٹرائل کرنا چاہیے، اور جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کو لائیو کوریج ملنی چاہیے. یہاں بھٹو کیس کی لائیو کوریج ہو رہی ہے، ملٹری ٹرائل کورٹس کی بھی لائیو کوریج ہو رہی ہے، تو لائیو کوریج کرنی چاہیے، اس لیے کہ مثال موجود ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس جو ہے اس کا ٹرائل پبلک کو دکھایا جا سکتا ہے، تو جو سائفر ٹرائل ہے یہ اتنا اہم ہے، یہ سائفر ٹرائل کیوں نہیں دکھایا جا سکتا؟ اس کو بھی، اس کی کارروائی کو بھی پبلک ہونا چاہیے تھا، اور یہ ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے تھا. شعیب شاہین صاحب نے، علی بخاری صاحب دونوں لائر بھی ہیں، پی ٹی آئی کے امیدوار بھی ہیں اسلام آباد سے قومی اسمبلی کے، انہوں نے آج کہا ہے کہ جو کچھ عدالتوں میں ہو رہا ہے یہ تاریخ اس کو یاد رکھے گی، اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا ہے کہ آپ کو تاریخ پھر اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی، کیونکہ آپ جو ہم ایویڈنس پیش کر رہے ہیں اور ایویڈنس ویڈیوز کی صورت میں ہے، آپ وہ یو ایس بی چلانے کی عدالت میں اجازت نہیں دے رہے، جبکہ دوسرے جو معاملات ہیں عدالتی وہ آپ لائیو ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، اور ہم جو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ آپ نہیں دیکھ رہے. تو تاریخ جو ہے پھر وہ آپ کو سب کچھ وہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو، وہ پھر آپ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جائے گا. اب ذرا تھوڑا سا جو امیدواروں کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں. صنم جاوید صاحبہ حلقہ 119 میں لاہور میں ان کو سپریم کورٹ نے اجازت دی الیکشن لڑنے کی، لیکن ان کے قریبی ذرائع جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ صنم جاوید صاحب سے کہا گیا کہ آپ مریم کے خلاف الیکشن نہیں لڑیں گی، اگر آپ نے الیکشن سے دستبرداری نہیں کی تو بس اب یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے، پھر دیکھ لیجئے گا آپ کے ساتھ ہم کیا کریں گے. اب صنم جاوید صاحبہ کا یہ ایک بیان ہے، میں اس کی آڈیو آپ کو سنوا دیتا ہوں. پیپرز کیوں واپس لے لیے؟ ایکچولی میرے پیپر انہوں نے ایکسیپٹ ہی اتنی لیٹ کی ہے کہ جو عباد فاروق کے بھائی ہیں شہزاد فاروق، وہاں پہ کافی کمپین کر چکے ہوئے ہیں، تو ابھی تو لوگوں کو کنفیوز کرنے والی بات ہے نا. میری امی اور میرے بچے جا رہے ہیں ان کے ساتھ کمپین کرنے، ان کا انتخابی نشان ٹرائسیکل ہے، 3 پہیوں والی سائیکل، تو پلیز ان کو ووٹ دیجیے. اور میں یہ اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ میاں عباد فاروق کے بھائی شہزاد فاروق صاحب جو ہیں وہ حلقے میں کیمپین کر رہے ہیں، اور میرا نام بہت دیر سے مجھے الیکشن لڑنے کی اجازت ملی، تو میں اب اس کیمپین میں نہیں چاہتی کہ میں اس میں آ کے تو خرابی پیدا کروں. میری بیوی، میری والدہ، میرے بچے جا رہے ہیں میاں شہزاد فاروق کے ساتھ، اور انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ میاں شہزاد فاروق کو ووٹ دیں، اور میں اس کو پورا سپورٹ کرتی ہوں. اب اس میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے اگر وہ شہزاد فاروق صاحب کی مدد کرتی ہیں، ان کے حق میں بیٹھتی ہیں، تو یہ اپنی جگہ پر بڑی ایک اہم بات ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، عمران خان صاحب نے خود کہا تھا صنم جاوید صاحبہ کو کہ آپ الیکشن لڑیں، تو صنم صاحبہ حالات کو بہتر جانتی ہیں، اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو لائلٹی ہے کوئی شبہ ہی نہیں اس میں، وہ ایک ہمت اور شجاعت کی ایک پیکر ہیں جنہوں نے ہر چیز کو بڑی ہر سختی کو برداشت کیا اور کھڑی رہی ہیں. اور ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ عمران خان صاحب کی بات کو رد کریں گی، یا یہ سوچنا کہ وہ کسی دباؤ میں آ کے یہ بات کر رہی ہیں، میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. لیکن میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں کہ کن حالات میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، ایک تو دباؤ تھا کہ جی آپ یہ نہ لڑیں، تو پھر شاید وہی دباؤ تھا جو ریٹرننگ آفیسرز پر آیا، اور سپریم کورٹ سے پہلے جس فورم میں بھی وہ گئیں وہاں پر وہ آیا اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو پورا پاکستان اس کانٹیکسٹ کو دیکھ رہا تھا، اور جو سرویز آ رہے تھے اس میں بڑی بھاری لیڈ سے جیت رہی تھی صنم جاوید صاحبہ. لیکن انہوں نے جو شہزاد فاروق صاحب کے حق میں یہ جو بیان دیا، پی ٹی آئی اس کو بھی بہت تعریفی نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ اتنا ایثار، اتنا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا جذبہ ہے کہ
لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک چیز جو ہے میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا تھا. پھر یہ ویڈیو دیکھیں, شوکت بسرا صاحب اب واپس آئے ہیں حلقے میں, موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر انٹری دیکھیں. مڈل کلاس لوگ اور مڈل کلاس پاکستانی ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. خان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس میں کوئی کسی طرح کی بھی کمی انہوں نے نہیں آنے دی. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, دباؤ ہے, سب کچھ چل رہا ہے اس طرح, لیکن عدالتیں اس کا نوٹس نہیں لے رہی. اور سائفر کا فیصلہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر لکھا جا چکا ہے. یہ ایک سوشل میڈیا پر یہ چیزیں چل رہی ہیں, لوگ اس پر باتیں کر رہے ہیں. میری تو ایکسیس نہیں ہے کہ میں یہ دیکھ سکوں, لیکن بہرحال اگر یہ ایسا ہے تو یہ بڑی ایک سنگین بات ہے. تو انشاءاللہ ملاقات آپ سے ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں, جیسے ہی ہمیں کوئی تازہ ترین آتی ہے. اجازت تب تک, اللہ نگہبان.